نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ تم نفع بخش بن جاؤ تو سب سے بہتر انسان بن جاؤ گے۔ زندہ دلی سے آگے کی تقریب رونمائی کے صدر ریاست آزاد جموں کشمیر کی نہایت ہی مقتدر اور معتبر شخصیت، سابق ریٹائرڈ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر محترم ملک عبد الوجید صاحب، چودھری خورشید احمد ریٹائرڈ سیکرٹری آزاد کشمیر، معروف دانشور پروفیسر محمد رفیق بھٹی صاحب، معروف علمی شخصیت قاضی زبیر صاحب، کتاب کے مصنف چودھری محمد ہارون صاحب۔ کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ، لیکن ایک تصحیح ضروری ہے۔ قاضی زبیر صاحب نے مجھے کسٹوڈین آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے نام سے پکارا، میں ڈپٹی کسٹوڈین آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہوں۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، کمال صدق و مربت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقسیم۔ جناب صدر، چشم بصیرت میں جب خدا کا نور در آتا ہے تو حقیقت کے دریچے کھلتے ہیں۔ ضمیر ہستی میں کوئی نور کا شعلہ بھڑک اٹھتا ہے، روح بے چین ہوتی ہے تو ایمان و یقین میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ شب و روز آسودہ ہو جاتے ہیں، الہامی جذبہ قلب و نفس پر وارد ہوتا ہے تو خدا کی معرفت کے راز کھلتے ہیں اور انسان کا عرفہ مقام آشکار ہونے لگتا ہے۔ دراصل یہی زندگی سے لطف اندوز ہونے والی بات ہے۔ مطالعہ حصول علم اور معرفت انسانیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کچھ کتابیں چکھنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چبانے کے لیے، اور کم کتابیں ہیں چبا کر ہضم کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ زندہ دلی پڑھنے کا موقع ملا تو اس کی تقریب رونمائی جو بے نظیر ڈگری کالج چکسواری میں منعقد ہوئی، اس میں برملا کہا تھا، اس کتاب کے مطالعہ سے مجھے ایسا لگا کہ ہارون صاحب کے اندر ایک بڑا انسان موجود ہے۔ اور آج زندہ دلی سے آگے اس شاہکار کا مطالعہ کیا تو بے ساختہ کہنے کو جی چاہتا ہے، یقیناً ہارون صاحب نے اپنے اندر کے انسان کو پہچان لیا ہے، اور اس کی معرفت سے یہ بات کہتے ہیں، کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہارون صاحب دور حاضر کے ہی نہیں بلکہ آنے والے دور کے بلند فکر باعث انسان ہے۔ ولندیزی ضرب المثل ہے، انسان دولت کھو دے تو کچھ نہیں کھوتا، حوصلہ کھو دے تو بہت کچھ کھو دیتا ہے، آبرو چلی جائے تو قریب قریب سب کچھ کھو دیتا ہے، لیکن روح مر جائے تو سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ جناب صدر، زندگی کے اندر ایک اور زندگی ہے جس کو موت نہیں آتی۔ زندگی اعلیٰ قدروں کی پاسداری کا نام ہے، ان کی حفاظت کا نام ہے۔ انسانی قدریں پامال ہو جائیں، اخلاقیات ختم ہو جائے اور زندگی رہے،
یہ بے مقصد اور فضول زندگی ہے۔ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود سکون اور تسکین جیسی دولت سے محروم ہے تو وہ ذہنی اور روحانی طور پر نہایت غریب ہے۔ روحی کی تسکین اصل امارت ہے، اور اس کا تعلق آسودگی، آسائش اور دولت سے نہیں، یہ نعمت خداوندی ہے یا عطاء الہی ہے۔ زندہ دلی سے آگے کا مصنف بھی یقیناً رب کریم کی ایسی ہی عطاؤں اور نوازشات کا حامل ہے۔ مثبت ساکھی ہماری اصل جنت ہے۔ بے یقینی کا پس منظر، ڈرنا، کیا الفاظ کی طاقت، ثابت قدمی، عادتیں بدلیں اور خود بدل جائیں، پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھار دیں، ثابت قدمی تبدیلی ناگزیر ہے، دیگر عنوانات سے مایوس، مضطرب، بے سکون اور ناکام جدوجہد کے بعد دل برداشتہ لوگوں کو زندگی کی نئی امنگ اور جینے کا سبق دینا عطیہ خداوندی ہے۔ مفکر پاکستان، حکیم الامت حضرت علامہ اقبال نے ایسے ہی باصفا لوگوں کے لیے کہا، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ میرا یہ یقین ہے محترم ہارون صاحب کو روحانی طور پر جس طرح کے کمالات سے نواز رکھا ہے، زندہ دلی اور زندہ دلی سے آگے میں بھی اس کی ایک جھلک موجود ہے۔ مہاتما بدھ سے نروان ملنے کے بعد جب پوچھا گیا کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں تو انہوں نے کہا، یہ سب کچھ تو میرے اندر تھا لیکن شناسات تھی۔ جو دل کی بات ہے دل میں رہے، کہنے سے دعا ہو جائے۔ پروفیسر صاحب، جو دل کی بات ہے دل میں رہے، کہنے سے دعا ہو جائے گی، کچھ لفظوں میں کھو جائے گی، کچھ حرف بیاں ہو جائے گی۔ کہتے ہیں بہت ہی افسردہ اس بزم کا گوشہ گوشہ ہے، بےتاب دلوں کی ہر دھڑکن گوشوں میں پنہاں ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی فرماتے ہیں، اگر تیری راہ میں کوئی کانٹا رکھ دے اور جواب میں تو بھی اس کی راہ میں کانٹا رکھ دے تو یہ دنیا کانٹوں سے معمور ہو جائے گی۔ زندہ دلی سے آگے میں پھول ہی پھول بکھیر دیے گئے، اس سے امید سی بن چلی ہے کہ میرا معاشرہ، میرا گاؤں، میرا کریا کریا، میری گلی گلی، میرا شہر، میرا وطن اور میری ریاست گلستان اور خوبصورت خوشبو سے رچا بسا باغ ضرور بنے گی۔ آخر میں ہارون صاحب کے لیے میرے دامن میں اس سوغات کے سوا تو کچھ نہیں، تیرا خاور درخشاں رہے تابت فروز۔ جناب صدر، یہ ہارون صاحب کی نظر ہے، تیرا خاور درخشاں رہے تابت فروزاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہیں پہنچے۔